اب اقبال کا مرد مومن اس موضوع پر خطاب کے لیے تشریف لا رہے ہیں ڈاکٹر حافظ محمد مقصود صاحب، امیر مقامی تنظیم مردان، حلقہ خیبر پختونخوا جنوبی۔ ڈاکٹر حافظ محمد مقصود صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ وقال اللہ تعالی انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم يرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک ھم الصادقون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا، آمین یا رب العالمین۔ محترم المقام امیر تنظیم اسلامی و نائب امیر تنظیم اسلامی، عزیز رفقائے گرامی اور احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جیسا کہ آپ نے سنا، ہمیں علامہ اقبال کے حوالے سے ان کے کلام میں جو مرد مومن کا تصور انہوں نے پیش کیا ہے، مرد مومن کی کیا صفات ہیں، اور اقبال ایک مرد مومن کو کس روپ میں، کس شکل میں، کس رویے اور کس عمل کے ساتھ دیکھنا چاہتا ہے، یہ اگر اقبال کے کلام کی ورق گردانی کی جائے تو یہ ساری معلومات وہاں پر موجود ہیں۔ یہ جو موضوع ہے مرد مومن، خود اقبال کے شعر ہی میں یہ موجود ہے۔ کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ اقبال کے بارے میں بعض ساتھی یہ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر یہ موضوع، اور اقبال چونکہ ایک شاعر کے طور پر مشہور و معروف ہیں، لہٰذا ایک شاعر کا تصور مومن، اس سے کیا مراد ہے؟ شعراء تو اور بھی بہت سے ہیں۔ تو یہ بات ذہن میں پہلے سے رکھ لینی چاہیے کہ اقبال حقیقت میں محض گل و بلبل کے شاعر نہیں، کاکل و رخسار کے شاعر نہیں، بلکہ ایک بہت بڑا مقصد اپنے پیش نظر رکھتا ہے۔ اور پھر اس کی شاعری از اول تا آخر جب آپ پڑھیں گے تو اندازہ ہوگا کہ یہ تو قرآن اور حدیث کی ترجمانی ہے۔ چنانچہ خود ان کے الفاظ ہیں فارسی میں کہ گر دلم آئینہی بے جوہرست ور بحرفم غیر قرآن مزمرست پردہ ناموس فکرم چاک کن این خیابہ راز خارم پاک کن روز محشر خار و رسوا کن میرا بے نصیب از بوسہ پاکن میرا۔ کہتے ہیں کہ اگر میرے دل کا آئینہ گدلا ہو چکا ہے، وہ اس میں اگر جوہر نہیں ہے، اگر روشنی نہیں ہے، اور اگر میرے کلام میں سوائے قرآن کے اور کچھ ہے، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پردہ ناموس فکرم چاک کن، تو اگر لوگوں کے اندر میری کوئی پذیرائی ہو رہی ہے، لوگ اگر مجھے عظیم سمجھتے ہیں، تو اس پردے کو چاک کر دیجئے اور بتا دیجئے کہ اقبال کا تو کوئی مقام ہی نہیں، کیونکہ یہ تو قرآن کے علاوہ کچھ اور پیش کر رہا ہے۔ اور ای خیابہ راز خارم پاک کن، اور یہ جو اسلام کا باغ ہے خیابہ،
خار کانٹے کو کہتے ہیں. تو کہتے ہیں یہ جو اسلامی باغ ہے ای خیابارا زخارم، تو پھر میں اس کا ایک کانٹا ہوں. زخارم پاک کن، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر مجھے کانٹا سمجھ کے اس اسلامی باغ سے نکال پھینک دیجئے. روز محشر خار و رسوا کن میرا، بے نصیب از بوسہ پاکن میرا. اور اگر روز حشر اگر میں آپ کے قریب اگر آنا چاہوں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ مجھے دھتکار دیجئے، مجھ سے آپ جو ہے نا وہ نہ ملیے اگر میرے کلام میں قرآن کے علاوہ بھی اور کچھ اگر ہے. تو مطلب ہے کہ یہ جو ہے نا کلام اقبال کا قرآن پر جو ہے نا ایک بیسڈ کلام ہے. اسی طرح ہمارے جو پاکان امت ہے، جو اسلاف امت ہے، تو اقبال یہ بھی کہتے ہیں کہ میں نے حقیقت میں ان کی ترجمانی کی ہے. انہوں نے دین کو جس طرح پیش کیا ہے تو میں نے بھی اس کو جو ہے نا شعر کا لباس میں نے پہنا دیا ہے. چنانچہ وہ مولانا رومی کے حوالے سے کہتے ہیں فارسی میں کہ ایک دن مجھے خواب میں آئے، تو پہلے ان کا تعارف کرتے ہیں اور پھر جو بات مولانا رومی نے اقبال سے کہی تو اس کا ذکر کرتے ہیں کہ پیر رومی مرشد روشن ضمیر کاروان عشق و مستی را امیر. کہتے ہیں پیر رومی جو ہے مرشد روشن ضمیر، وہ یہ جو عشق اور مستی کا قافلہ ہے، یعنی جو یہ دعوت لے کر جو جا رہا ہے، ایمان حقیقی کی دعوت، عبادت رب کی دعوت، شہادت علی الناس کی دعوت، اقامت دین، یہ مشن جو لے کر جو چلا ہے، تو کہ اور اس میں جو عشق اور محبت کی چاشنی جس نے اس میں پیدا کی ہے اور محبت کا جو سبق دیا ہے، تو کہتے کہ اسی قافلے کا جو سالار ہے اور جو سربراہ ہے تو وہ ہے رومی. تو کاروان عشق و مستی را امیر. تو اب کہتے کہ مجھ سے مولانا رومی نے کیا کہا، گفت اے دانائے اسرار فرنگ کس نمی ننشست در نار فرنگ. مجھ سے کہا کہ اقبال دانائے اسرار فرنگ، اس وقت ایمان کو جو سب سے بڑا خطرہ ہے وہ جدید تہذیب فرنگی، یہ جو جدید تہذیب ہے اور جو اپنے ساتھ سائنٹیفک ریشنلزم کا ایک ہتھیار لے کر ایمان پر حملہ آور ہوا ہے، اسلام پر حملہ آور ہوا ہے. تو کہتے ہیں اقبال تم اس تہذیب کے دانا ہو، اس تہذیب کے رگ میں تم بیٹھے ہوئے ہو. آپ کو پتہ ہے کہ اس تہذیب نے اس کی ہولناکی اور یہ تہذیب جو فتنہ بن کر اسلام کے مقابلے میں کڑی ہو چکی ہے، تو آپ اس کو جانتے ہیں. تو گفت اے دانائے اسرار فرنگ کس نمی ننشس در نار فرنگ. کہتے ہیں یہ جو فرنگی تہذیب نے جو آگ جلا رکھی ہے تو اس میں سوائے آپ کے اور کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا. کس نمی ننشس در نار فرنگ باش مانند خلیل اللہ ہست ہر کہن بت خانہ را باید شکست. تو اقبال کہتے ہیں کہ مولانا رومی نے مجھ سے کہا کہ تم خلیل اللہ بن کر اٹھ کھڑے ہو جاؤ. یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام جس طرح کہ آگ کے ساتھ ان کا جو معاملہ ہوا تھا اور پھر آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام جس کے بارے میں خود قرآن مجید میں آیا کہ ہم نے آگ کو حکم دیا قلنا یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم. تو اقبال کہتے ہیں مولانا رومی نے مجھ سے کہا کہ یہ جو تہذیب فرنگ نے جو آگ جلا رکھی ہے اور جو اہل ایمان کے ایمان کو جلانے والی ہے، تو اس آگ میں اقبال تم ہی اتر سکتے ہو، تم ہی کود سکتے ہو اور تم ہی اس آگ میں جو ہے نا کھڑے ہو سکتے ہو. لہذا تم اٹھ کھڑے ہو جاؤ اور ہر کہن بت خانہ را باید شکست، اور آپ کو جو بھی پرانا کوئی بت خانہ نظر آئے اس کو توڑ ڈالو. تو گویا کہ ایک تو اقبال کا کلام قرآن مجید سے ماخوذ، پھر یہ کہ اسلاف امت سے ناس ساقی ناس پیمانہ گفتم حدیث عشق بے باکانہ گفتم شنیدم آنچ از پاکان امت ترا با شوخی رندانہ گفتم. کہتے ہیں میں نے پاکان امت سے جو کچھ سنا ہے بس وہی چیز آپ کو جو ہے نا اردو میں یا فارسی میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. تو مرد مومن کے حوالے سے اقبال کے فارسی تصنیف اسرار خودی کے بالکل شروع میں انہوں نے اشعار دیے ہیں، اور یہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ جو یونان کے حکیم تھے دیوجانس کلبی کہ یہ اس کا قصہ سنا رہے ہیں کہ وہ دن کے وقت ایسے چراغ لے کے پھر رہے تھے. دی شیخ با چراغ ہمی گشت گرد شہر کس دام و دد ملولم و انسان مارزوس. کہتے وہ چراغ لے کے پھر رہے تھے، رات کو کسی کے ہاتھ میں چراغ ہو تو معقول بات ہے،
لیکن دن کے وقت اگر ہاتھ میں چراغ ہے تو یہ انسان کو تعجب ہوتا ہے کہ دن کے وقت چراغ جبکہ روشنی ہے تو چراغ کی کیا ضرورت. مگر کہتے ہیں کہ یہ صاحب جو تھے تو یہ چراغ لے کر دن کے وقت کیسے پھر رہے ہیں. تو ان سے کسی نے پوچھا کہ یہ آپ چراغ لے کے کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ دی شیخ با چراغ ہمی گشت گرد شہر کس دام و دد ملولم و انسان مارزو. اس نے کہا کہ میں ان چوپایوں سے اور ڈور ڈنگروں سے تنگ آ چکا ہوں, میں انسان تلاش کر رہا ہوں. تو اس شخص نے اس سے کہا کہ بھئی کیا یہ انسان, دیکھو وہ 5 وہاں کڑے, 3 یہ ہے اور پیچھے ذرا دیکھے تو یہ بھی ہے ہجوم انسانوں کا, تو کیا انسان نہیں ہے؟ کس دام و دد ملولم و انسان مارزوز زی ہمراہان سس عناصر دلم گرفت شیر خدا و رستم دستان مارزو. کہتے ہیں میں تو شیر خدا قسم کے انسان جو ہے نا, میں جو خصوصیات اپنے دل و دماغ میں رکھتا ہوں ان خصوصیات کا حامل انسان میں تلاش کر رہا ہوں. گفتم کے یافت می نشبت جست ایما گفتاں کے یافت می نشبت آن مارزوز. تو کہتے ہیں کہ اس نے مجھے کہا, اس حکیم نے کہا کہ بس وہ انسان جو کہ نایاب ہے, میں یہ چراغ لے کر اسی انسان کی تلاش میں اٹھ کھڑا ہوں. یہ ہے حقیقت میں انسان کا مرد مومن, اقبال کا مرد مومن, کہ وہ اس قسم کا کوئی مرد مومن جو ہے نا کہ اس کے اندر یہ خصوصیات ہو جس کو پھر اس نے اپنے کلام میں بیان کیا ہے. اچھا, اقبال کے کلام میں ہم دیکھتے ہیں کہ مرد مومن کے حوالے سے بہت سی جہتوں کے ساتھ بات آئی ہے. ایک یہ کہ اس قسم کی شخصیت کا نظریے زندگی اور نظریے کائنات کیا ہے, اس پر اقبال کے کلام میں بہت کچھ ملتا ہے. پھر یہ کہ مرد مومن وہ اللہ کے بارے میں کیا تصور رکھتا ہے, انسان کے بارے میں کیا تصور رکھتا ہے, کائنات کے بارے میں کیا تصور رکھتا ہے. کیونکہ خود اقبال کا یہ دعویٰ ہے کہ جدید انسان جو ہے وہ ان 3 حوالوں سے انتہائی ناکام انسان ہے. 3 حوالے کیا ہے؟ اللہ, انسان, کائنات. یعنی اللہ کو پہچانو, انسان کو پہچانو, کائنات کو پہچانو. تو وہ کہتے ہیں کہ یہی آدم ہے سلطان بحر بر کا, بتاؤں ماجرا کیا اس بے بصر کا. کہتے ہیں یہ جو انسان ہے اور کب سے یہ جو ہے نا تحقیق میں لگا ہوا ہے, تو کہتے ہیں یہ جو بے بصر ہے اس کو تو کچھ نظر ہی نہیں آیا. تو کہتے ہیں اس بے بصر کا میں آپ کو کیا سناؤں, نہ خود بھی نہ خدا بھی نہ جہاں بھی, یہی شاہکار ہے تیرے ہنر کا. کہتے ہیں ان کے سامنے 3 تحقیق کے میدان تھے. نمبر 1 اللہ کو دیکھو, نمبر 2 اپنے آپ کو دیکھو, اور نمبر 3 اس کائنات کو دیکھو. تو کہتے ہیں نہ خود بھی یہ اپنے آپ کو بھی صحیح پرسپیکٹیو میں دیکھ نہ سکا, نہ خدا بھی, اور پھر انہوں نے خدا کو بھی اسی طرح نہیں سمجھا, نہ جہاں بھی اور کائنات کو بھی نہیں سمجھا. یہی شاہکار ہے تیرے ہنر کا. تو کہتے ہیں آپ کے سارے ہنر کا شاہکار جو ہے نا وہ یہی بے بصری ہے کہ ابھی تک ان تینوں کے بارے میں آپ کو پتہ نہیں چلا, اصل حقائق تک جو ہے نا آپ پہنچ نہ سکے. تو لہٰذا وہ مرد مومن کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے بارے میں اس کا تصور کیا, انسان کے بارے میں تصور کیا, کائنات کے بارے میں اس کا تصور کیا, پھر کن کمالی صفات کا وہ جو ہے نا حامل ہے. ان میں سے بعض صفات کا میں آپ کے سامنے ابھی تذکرہ کرتا ہوں. مرد مومن پہلی صفت ایک وسیع و عریض ورلڈ ویو کا نظریے زندگی اور نظریے کائنات کا حامل انسان. دیکھیں جدید انسان کے ساتھ حادثہ کیا ہوا ہے, وہ حادثہ یہ ہے کہ اس کے سامنے صرف ایک ہی دنیا ہے جس کا نام ہے مادی دنیا, جبکہ اس مادی دنیا سے پرے ایک بہت وسیع و عریض دنیا ہے جس کو ہم کہتے ہیں روحانی دنیا. یعنی اللہ تعالیٰ کا تعلق اس مادی دنیا سے نہیں ہے, آخرت کا تعلق اس مادی دنیا سے نہیں, وہ روحانی دنیا کے حقائق ہیں. لہٰذا انسان نے اپنے آپ کو اس تنگ سے کنویں میں محدود کر دیا ہے کہ جو کچھ ہے وہ بس یہی دنیا ہے جو ہمیں نظر آ رہی. اور اس کو مولانا رومی نے ایک مثال کے ذریعے اس بات کو وہ سمجھایا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ انسان کے پاس 2 قسم کے حواس ہیں. ایک قسم کے حواس سے وہ دنیا کے ساتھ جو ہے نا پیوستہ ہے, اور دوسرے قسم کے حواس کے ساتھ وہ جو دوسری روحانی دنیا کے ساتھ وابستہ ہے. تو کہتے ہیں کہ حص دنیا نرد بانی ای جہاں حص عقبہ نرد بانے آسماں, کہ یہ جو ہماری دنیاوی جو 5 حواس ہے اس کے ذریعے سے ہم اسی دنیا کو جو ہے نا جاننے کی کوشش کرتے ہیں, اور جو ہمارے حص عقبہ اور ہمارے پاس جو روحانی حواس ہے, جو روحانی وجود ہے, اس کے ذریعے سے ہم روحانی دنیا کو جو ہے نا وہ ٹٹولتے ہیں. صحتی ای حص زماموریتن, کہتے ہیں یہ دنیاوی اور مادی حواس جو ہے نا اس کی صحت مندی چاہتے ہو
जिस्म और बदन को मोटा ताज़ा करो, इसको खूब खिलाओ पिलाओ। और सेहत आहिस ज़े तखरीब बदन, और उस रूहानी हवास को अगर ताज़ा करना चाहते हो ज़े तखरीब बदन, तो कहते इस बदन को फिर झटके दो, इस बदन को जो है ना इसको कुर्बान करो, तो तभी वो रूहानी हवास आपके जो है ना तरोताज़ा हो जाएंगे। तो कहते सेहती हिस बजूयत अस तबीब, और सेहत आहिस बजूयत अस हबीब। ये मादी हवास अगर तुम कहते हो कि ये ठीक रहे, तो मादी जो दुनिया के जो डॉक्टर है उन तक जो है ना रसाई हासिल करो। और अगर रूहानी हवास तुम चाहते हो कि मेरे जो है ना वो तरोताज़ा रहे, तो फिर हबीब यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जो है ना आप रसाई करेंगे, तो वो जो चीज़ आपकी वो हवास आपके सेहतमंद रहेंगे। तो ये जो दो दुनियाएं हैं, मादी दुनिया और रूहानी दुनिया, तो इस हवाले से इकबाल के मर्द मोमिन का तस्वुर ये है कि इस छोटी सी दुनिया के अलावा इससे वरे और परे एक बहुत बड़ी रूहानी दुनिया है, एक गैर मादी दुनिया है, गैर मरई दुनिया है, नजर ना आने वाली दुनिया है, और असल हकीकत जो है ना वो उस दुनिया की है। चुनांचे इकबाल कहते हैं कि मर्द मोमिन जिस हथियार के जरिए और जिस हिस्स के जरिए उस रूहानी दुनिया को तस्वुर हासिल करता है, उसका नाम है कल्ब। लिहाजा कल्ब अगर मुर्दा हो जाए तो इंसान डिस्कनेक्ट हो जाएगा उस रूहानी दुनिया से। वो सिर्फ मादी दुनिया के अंदर जो है ना, मादी दुनिया के साथ उसका रिश्ता तो बरकरार रहेगा रूहानी दुनिया से। लिहाजा कल्ब और दिल मुर्दा दिल नहीं है, इसे जिंदा कर दोबारा, कि यही है उम्मतों के मरज़े कुहन का चारा। दिल बीना भी कर खुदा से तलब, आंख का नूर दिल का नूर नहीं। यानी आंख का नूर तो है जिस पर आप जाहिरी चीजों को देखते हैं, और दिल का नूर जो है ना वो आपको हासिल नहीं है। इसी तरह अपने एक नज़म में, एक दुआ में, कि या रब दिल मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे, जो कल्ब को गरमा दे, जो रूह को तड़पा दे। भटके हुए आहू को फिर सुई हरम ले चल, इस शहर के खूगर को फिर वसात सहरा दे। उसमें यहाँ मुआजना किया कि देखो एक है शहर और एक है सहरा। शहर जो है ना तंगनाई का नाम है, वहां सर घर भी छोटे छोटे होते हैं, बाजार। सहरा की तरफ आ जाइए, बहुत ही वसत हैं उसके अंदर। तो इकबाल कहते हैं कि ये जो मादी दुनिया है ये मिसाल शहर है, और वो जो रूहानी दुनिया है उसकी मिसाल सहरा की है। तो वो एक मर्द मोमिन के हवाले से वो ये तमन्ना रखता है कि या अल्लाह भटके हुए आहू को, ये जो हिरन भटक चुकी है, भटके हुए आहू को फिर सुई हरम ले चल। मुसलमान जो है ना हरम से जो है ना वो भटक चुका है, उसको फिर हरम की तरफ ले चल। इस शहर के खूगर को फिर वो साथ सहरा दे, और उसको उस रूहानी दुनिया का सैर कराइए अल्लाह, जिस रूहानी दुनिया से जो है ना ये नाशना हो चुका है, नाबलद हो चुका है, तो उसका सैर उसको जो है ना वो कराइए। काफिर की ये पहचान के आफाक में गुम है, मोमिन की ये पहचान के गुम उसमें है आफाक। यानी काफिर आकर तो इस कुएं के अंदर जब गिर गया तो बस वो तो कुएं का मेंढक बन गया, और उसको पता ही नहीं चला कि कुएं के बाहर भी एक बहुत बड़ी वसी और अरीज दुनिया है। जबकि मोमिन, मर्द मोमिन का काम यह है कि वो उस वसी और अरीज दुनिया को दरियाफ्त करना चाहता है। फारसी में कहता है ज़बूर अजम में किताब में कि फिक्र फरंग पेश मजाजा व सुजूद बीनाई कूर व मस्त तमाशाए रंगबूस। कहते हैं कि जो फरंगी तहजीब है, फरंगी जो फिक्र है, पेश मजाजा वरत सुजूद, ये जो सामने दुनिया का जो एपेरेंट हमें नजर आ रहा है, जो मजाज है, हकीकत नहीं है, तो कहते हैं इसके सामने सजदरेज हो चुकी है तहजीब। फिक्र फरंग पेश मजाज आवर सुजूद बीनाई कूर, उसकी रूहानी आंख अंधी हो चुकी है। वह मस्त तमाशाए रंगबूस, और ये जो रंगबू की जाहिरी दुनिया है उसी के अंदर जो है ना ये इंसान मस्त हो चुका है। वो जानता ही नहीं कि रूहानी दुनिया जो है ना वो कौन सी किस किस्म की वो दुनिया है। और इसी किताब में हजरत मूसा अलैहि सलाम के हवाले से मिसाल देते हैं कि अज कली में सबक आमूस के दानाई फरंग जिगर बाहर शगाफी दो बसेना न रसीद। कहते कि हजरत मूसा अलैहि सलाम से सबक सीखो। ये जो दरिया फाड़ना है, तो कहते हैं ये मगरिब के साइंसदान ने भी दरिया को फाड़ दिया अपनी साइंस के जरिए, उसमें रास्ते बना लिए, और कहते हैं हजरत मूसा अलैहि सलाम ने भी उसमें रास्ता बना लिया। तो कहते हैं यहाँ पर दोनों का काम एक है, मगर दरिया के पार जाकर फिर हजरत मूसा अलैहि सलाम ने एक इजाफी काम भी किया, जिससे मगरिबी तहजीब और मगरिब का इंसान या जदीद तहजीब का इंसान जो है उससे महरूम नहीं किया। और वो क्या है? अज कली में सबक आमूस के दानाई फरंग जिगर बाहर शगाफीद व बसेना न रसीद। कहते दरिया पार करने के बाद हजरत मूसा अलैहि सलाम उस रूहानी हकीकत की तरफ आगे बढ़े, तूर तक गए, वहां से उन्होंने वही हासिल की, वही खुदा का कलाम हासिल कर लिया।
اس روحانی دنیا کا آشنا وہ ہو گئے. کہتے ہیں مغربی تہذیب والا انسان جو ہے وہ اسی سے محروم رہا. دریا پھاڑنے میں تو انہوں نے بھی وہی کام کیا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا تھا, مگر یہ دوسرا کام جو ہے نا وہ نہ کر سکے. قناعت نہ کر عالم رنگبو پر, چمن اور بھی آشیاں اور بھی ہیں. یہ جو عالم رنگبو ہے اس پر قناعت وہ نہ کر. اور اس نقطے میں آخری جو اشعار ہیں مومن کے حوالے سے کہ افلاک سے ہے اس کی حریفانہ کشاکش, خاکی ہے مگر خاک سے آزاد ہے مومن. کہتے ہیں وہ خاک سے بنا ہوا تو ہے مگر خاک کے ساتھ بندھا ہوا نہیں ہے, خاک میں الجھ نہیں رہا. افلاک سے ہے اس کی حریفانہ کشاکش, خاکی ہے مگر خاک سے آزاد ہے مومن. جچتے نہیں کنجش کو حمام اس کی نظر میں, جبریل و سرافیل کا سیاد ہے مومن. کہتے ہیں وہ تو فرشتے سے بھی آگے دوڑتا ہے, وہ آگے بڑھتا ہے, مطلب اس روحانی دنیا کا شناسہ جو ہے نا وہ مومن ہے. ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم, رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. تو مطلب خاکی دنیا میں ادھر پیدا ہوا ہے مگر آسمان کو چیلنج کرتا ہے, اس روحانی دنیا تک جو ہے نا اس کی پرواز ہے, وہاں تک وہ جانا چاہتا ہے. یہ ہے پہلی بات. اور پھر قرآن مجید کے اندر آپ دیکھیے کہ ایک جو اہل ایمان کا جو وصف و متقین کا جو وصف قرآن مجید بیان کرتا ہے وہ کیا ہے؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ متقی کون ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب. یعنی جس شخص نے یہ کہا کہ میں تو صرف وہی چیز مانوں گا جو آنکھوں سے دیکھ سکوں, کانوں سے سن سکوں, ہاتھوں سے چھو سکوں, قرآن کا دروازہ اس پر بند ہے. کیونکہ قرآن تو جس دنیا کی بات کر رہا ہے وہ تو صرف اس مادی دنیا کی بات نہیں کر رہا ہے, ایک دوسری روحانی دنیا کی بات. ایک شخص اگر کہے مجھے ابھی جنت دکھاؤ یا ابھی دوزخ دکھاؤ تو ممکن نہیں کہ آپ اس کو یہ دکھا سکے. تو لہٰذا قرآن نے بھی اس کو اتنی وسعت دی ہے کہ ایک مومن جو ہے نا, ایک متقی, وہ انسان ہے جس نے سب سے پہلے دو دنیاؤں کو مان لیا کہ ایک یہ مادی دنیا ہے, ایک یہ دوسری جو ہے نا وہ روحانی دنیا ہے. یہ ہے مرد مومن. نمبر 2, مرد مومن انسانی عظمت کا نقیب. یعنی یہ بات تو قرآن مجید میں اور احادیث میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ نمبر 1 انسان مسجود ملائک ہے, نمبر 2 انسان عالم الاسماء ہے, وعلم آدم الاسماء, یہ انسان کے اندر یہ صفت ہے. پھر یہ کہ خلیفۃ اللہ فی الارض ہے انسان. پھر یہ کہ اس کے لیے جو وسخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض جمیعا منہ, کہ انسان کے لیے سب یہ جو آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اس کے لیے مسخر کیا جا چکا ہے. اور پھر جس کے بارے میں فرمایا کہ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي, اس کے اندر یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی روح میں سے پھونک دیا, یا لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيْ. اور تو یہ ساری باتیں جو ہے نا انسان کی عظمت کے حوالے سے ہے کہ اس کو صرف یہ مادی وجود نہ سمجھو بلکہ اس کے اندر ایک روحانی نقطہ ہے, اور اس روحانی نقطے کی وجہ سے انسان کی جو ہے نا وہ اصل عظمت ہے. اس حوالے سے اب اقبال مرد مومن کی تصویر کیا کہتے ہیں؟ افرنگ سے خود بے خبرت کر دو وگرنہ اے بندے مومن تو بشیری تو نذیری. کہتے کہ اے مومن تمہیں فرنگ نے اپنے نظریے کی وجہ سے اپنی حقیقت سے ہی بیگانہ کر دیا. یعنی تمہیں صرف اتنا دکھایا کہ بس یہ سامنے کا جو مادی انسان آپ کو نظر آ رہا ہے انسان بس یہی ہے, اور اس کے اندر کی جو روحانی حقیقت ہے اس سے جو ہے نا یہ تہذیب اس کی وہ منکر ہو گئی. بیا اقبال جامع از خمستانی خودی درکش, تو از میخانہ مغرب سے خود بیگانہ می آئی. کہتے ہیں اقبال آؤ, بیا اقبال جامع از خمستانی اور خودی کے اس میخانے سے ایک جام پی لو. تم مغرب سے ایسے حال میں آئے ہو کہ تم اپنے آپ کو بھول چکے ہو کہ میں کون ہوں. یعنی تم صرف اپنے آپ کو مادی ایک انسان سمجھتے ہو جبکہ روحانی انسان کا تصور آپ کا نہیں رہا. لہٰذا آ کر پھر جو ہے نا روحانی انسان کا تصور وہ حاصل کر لو. پھر کہتے ہیں تیرا جوہر ہے نوری پاک ہے تو, فروغی دیدہ افلاک ہے تو. کہ تمہارا اصل جوہر ہو جو ہے نا وہ مادی نہیں بلکہ یہ نوری ہے. اور وہ سے کچھ اور ہے کہتے ہیں جان پاک جسے, یہ رنگ و نم یہ لہو آب و جو کی بیشی. کہتے ہیں کہ جس کو روح یا جان پاک کہتے ہیں وہ کوئی اور چیز ہے. یہ رنگ و نم یہ لہو, اور کہتے ہیں انسان جو ہٹا کٹا نظر آ رہا ہے, سرخ و سفید نظر آ رہا ہے, آب و جو کی بیشی. یہ تو یہ کہ آپ نے اگر پانی اور خوراک زیادہ لیے تو آپ جو ہے نا سرخ و سفید ہو جائیں گے, اور اگر کسی اور نے یہ کم لیے تو جو ہے نا اس کی رنگت اس کے مقابلے میں تھوڑی سی وہ کم ہو جائے گی. تو کہتے ہیں یہ چیز, یہ رنگ و نم یہ لہو آب و جو کی ہے بیشی. یہ تو آب و جو کی کمی بیشی سے ہوتا ہے.
جبکہ اصل جوہر جو نورانی جوہر جو ہے نا اس کی غذا کچھ اور ہے جو کہ قرآن مجید ہے۔ نمبر 3، اقبال مرد مومن کے کمالی صفات کا بیان کرتے ہیں کہ ایک جامع صفات ہستی اور شخصیت ہے۔ تو اس حوالے سے یہ اشعار آپ لوگوں نے بہت سنے ہوں گے کہ ہر لحظہ مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت، یہ 4 عناصر ہو تو بنتا ہے مسلمان، ہمسائے جبریل امی اس کا نشیمن ہے، اس کا نشیمن نہ بخارا نہ بدخشان، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن۔ تو یہ مومن کی صفات بیان کر دیے۔ پھر وہ جو مسجد قرطبہ کی سیر کے بعد جو علامہ اقبال نے اپنے خیالات جو قلم بند کیے ہیں اس میں مومن کی تصویر وہ کیا پیش کرتے ہیں؟ تجھ سے ہوا آشکار بندے مومن کا راز، اس کے دنوں کی تپش اس کی شبوں کا گداز، اس کا مقام بلند اس کا خیال عظیم، اس کا سرور اس کا شوق اس کا نیاز اس کا ناز، ہاتھ ہے اللہ کا بندے مومن کا ہاتھ، غالب کار آفری کار کشا کار ساز، خاکی و نوری نہاد بندے مولا صفات۔ کہتے ہیں ایسے تو یہ تو خاکی ہے وہ نوری نہاد، مگر اس کے اندر وہ نورانیت چھپی ہوئی ایک بندے مومن کے اندر، خاکی و نوری نہاد بندے مولا صفات، ہر 2 جہاں سے غنی اس کا دل بے نیاز۔ یعنی اصل چیز جو اس کے اندر ہے کہ ہر 2 جہاں سے غنی جو ہے نا وہ اس کا دل بے نیاز، اس کی امید قلیل اس کے مقاصد جلیل، اس کی ادا دل فریب اس کی نگاہ دل نواز۔ امید اس کی قلیل ہے مگر مقاصد جو ہے نا مقاصد عالیہ ہے، اعلیٰ ترین مقاصد جو ہے نا وہ اپنے سامنے رکھتا ہے۔ نرم دم گفتگو گرم دم جستجو، رزم ہو یا بزم ہو پاک دل و پاک باز۔ نرم دم گفتگو کہتے جب وہ گفتگو کرتا ہے تو وہ نرم ہوتا ہے، اور گرم دم جستجو مگر جب وہ کوئی تحقیق میں جستجو میں لگا ہوا ہوتا ہے بہت سرگرمی دکھاتا ہے، بہت سرگرمی دکھاتے ہیں۔ مطلب مومن کی مرد مومن کی یہ شان ہے۔ اسی طرح صفت فقر ہے کہ یہ اس کے اندر بے نیازی ہے، استغنا ہے، یہ مادی چیزوں پر بہت زیادہ اس کے ساتھ اس کی دلچسپی نہیں ہے، کم سے کم پر یہ قناعت کرنے والا ہے۔ چنانچہ فارسی میں کہا کہ چیست فخر اے بندگان آب و گل، یک نگاہ راہ بھی یک زندہ دل۔ کہتے ہیں کہ اے مادے کے اندر پلنے پھولنے والو، چیز فقر، یہ فقر اور فقیری کیا چیز ہے؟ چیز فقر اے بندگان آب و گل، یک نگاہ راہ بھی یک زندہ دل۔ کہتے یہ فقیری جس انسان کے اندر پیدا ہو جائے کہ وہ دنیا سے بے نیاز ہو، مادیات کے اندر بہت زیادہ جو ہے نا وہ الجھ نہ پائے، تو اس کے اندر کون سی صفت پیدا ہوتی ہے؟ یک نگاہ راہ بھی، اس کے اندر اتنی بصیرت پیدا ہو جاتی ہے، یعنی اس کا دل جو ہے نا وہ زندہ بیدار ہو جاتا ہے، اور دل کے اندر جو روشنی پیدا ہوتی ہے فقر کے ذریعے، یہ روشنی وہ آنکھوں پر پھینکتا ہے۔ تو نگاہ راہ بھی، تو ایک نگاہ راہ بھی انسان کے اندر پیدا، یک نگاہ راہ بھی یک زندہ دل، یعنی آ فقرے کے داند راہ راہ بیند از نوری خودی اللہ راہ۔ یعنی وہ فقر کہتے ہیں، میں اس فقر کی بات کرتا ہوں کہ داند راہ راہ کے راستے کو جانتا ہے، بیند از نوری خودی، یعنی اس کی روحانیت چونکہ تکڑی ہو جاتی ہے، بیند از نوری خودی اللہ راہ، تو اب خودی کے زور سے وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے نا اس کی توجہ اس کا ارتکاز ہو جاتا ہے۔ اور اپنی کتاب اسرار خودی میں اس فقر کے حوالے سے علامہ اقبال ایک بہت بڑی شخصیت کا تذکرہ کرتے ہیں۔ حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ لاہور کے تھے، اور ان کے بہت سے درویش اور فقیر ان کی خانقاہ میں آتے تھے۔ تو کہتے ہیں ایک دفعہ ایسا ہوا کہ اس وقت جو مغل کے شاہ جہان تھے حاکم وقت، تو شاہ جہان چونکہ دکن پر چڑھائی کرنا چاہتا تھا، لہٰذا وہ اس دعا کے لیے حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے ان کی خانقاہ میں کہ حضرت میرے لیے دعا فرمائیے کہ بہت سا مال غنیمت جو ہے وہ میرے ہاتھ آئے، بہت سا مال و متاع میں وہاں سے دکن سے حاصل کر لوں۔ تو شاہ جہان اپنے چند وزراء کے ساتھ آئے اور حضرت کے سامنے بیٹھ گئے اور اپنی بات ان کے سامنے رکھی۔ جب شاہ جہان کی بات ختم ہوگی تو کہتے ہیں سارے فقیر اور درویش وہ اب منتظر تھے کہ حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے اور ہم سے کہیں گے کہ ہاتھ اٹھاؤ، مگر کہتے ہیں کہ حضرت خاموش بیٹھے رہے۔
اب یہاں سے آگے اقبال بیان کرتے ہیں، تا مرید سکئی سے می بدس لب کشودو مہر خاموشی شکست. کہتے ہیں کہ اس اتنے میں ایک مرید اندر آئے اور اس کے ہاتھ میں سکہ تھا، اس نے کوئی مزدوری کی ہوگی اور وہاں جو کچھ اس کی کمائی تھی وہ لے آئے. تا مرید سکئی سے می بدس لب کشود، اس نے لب کھولے، وہ مہر خاموشی شکست، اور جو خاموشی تاری تھی خاموشی کو توڑا. اور حضرت سے کہا کہ حضرت یہ میں نے آج جو مزدوری کی ہے، جو کمائی کی ہے، تو میں نے سوچا کہ میرا ایسا بڑا محسن کون ہو سکتا ہے کہ آج میں یہ اپنی کمائی اس کو دینا چاہتا ہوں. تو پھر میں نے جو سوچا تو مجھے یہ سے لگا کہ سب سے بڑا محسن تو حضرت میاں امیر رحمہ اللہ ہے، انہوں نے مجھے ایمان کا سبق سکھایا ہے، تو کیوں نہ یہ میں جا کر اس کے حضور پیش کروں، وہ جس مسرت میں بھی اس کو لانا چاہیں. تو اب میاں امیر رحمۃ اللہ کیا کہتے ہیں، گفت شیخ ای زر حقی سلطان ماست آنکھ در پیراہن شاہی گداس. کہتے کہ حضرت میاں امیر نے اپنے مرید سے کہا کہ یہ سکہ جو ہے یہ جا کے شاہ جہان بادشاہ کو دے دو. کہتے ہیں وہ جو بیٹا ہے اس کی جولی میں ڈال دو. گفت شیخ ای زر حقی سلطان ماست آنکھ در پیراہن شاہی گداس. کہتے ہیں وہ شاہی لباس میں ہے مگر میرے نزدیک ہندوستان کے کسی گدا سے بھی جو ہے نا زیادہ وہ گدا ہے. اس لیے کہ اس خانقاہ میں آج تک کوئی اس غرض کے لیے میرے پاس نہیں آیا کہ حضرت گھر میں گندم نہیں ہے، دعا فرمائیے، فلاں سامان نہیں ہے وہ سامان مجھے مل جائے. کہتے ہیں کوئی اس غرض کے لیے نہیں آیا. ہر ایک جب آیا اس نے کہا حضرت میرے لیے دعا فرمائیے کہ میں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کروں، دعا فرمائیے میرے ایمان میں اضافہ ہو، قرآن مجید کے ساتھ میرا تعلق استوار ہو. کہتے ہیں کہ ان دعاؤں کے لیے تو لوگ یہاں پر آتے ہیں، مگر جس دعا کے واسطے شاہ جہان آئے ہیں اس دعا کے لیے کوئی نہیں آیا. تو نے کہا کہ میرے نزدیک یہاں کا جو گدا اور غریب تر انسان ہے وہ جانگی. گفت شیخی زر حق سلطان ماس آنکھ در پیراہن شاہی گداس حکمران محرومہ ہو انجمس شاہ ماں مفلس ترین مردمس. کہتے ہیں کہ وہ تو سیاہ و سفید کا مالک ہے ہندوستان کا، مگر کہتے ہیں کہ میرے نزدیک مفلس ترین شخص جو ہے نا وہ یہ. تو فقر اصل میں یہ ہے کہ انسان، اور یہ بات مولانا رومی نے ایک اور انداز میں کہی کہ ہر کی دنیا ترک کرد از زہد خیش بیش آمد پیشی او دنیا و بیش. کہ ہر وہ شخص جس نے زہد کے ذریعے ہر کی دنیا ترک کرد از زہد خیش بیش آمد، بیش زیادہ آئے گی یہ دنیا، جس نے دنیا سے منہ موڑا دنیا اسی کے پاس آ جائے گی. ہر کی دنیا ترک کرد ظہر خیش بیش آمد پیشی او، اس کے سامنے دنیا زیادہ آئے گی. بیش آمد پیشی او دنیا و بیش. کہتے صرف دنیا نہیں اس سے بھی بہت زیادہ اس کو جو ہے نا وہ مل جائے گا جس شخص نے جو ہے نا جو یہ فقر جس نے اختیار کیا. تو یہ ہے حقیقت میں مرد مومن کا فقر جو اقبال بیان کرتا ہے. نگاہ فقر میں شان سکندری کیا ہے، خراج کی جو گدا ہو وہ کیسری کیا ہے. اقبال کہتے ہیں یہ جو گدا اور بادشاہ ہیں کتنے لوگوں کو لوٹا ہے اور ان کو یہ مال ملا ہے، کتنے لوگوں کے حقوق غصب کیے ہیں اور یہ جو ہے نا مالدار بنے ہیں، امیر بنے ہیں. جو کہتے ہیں کہ میں کدے میں ایک دن ایک مرد زیرک نے کہا ہے ہمارے شہر کا والی گدائے بے حیا، اس کے میں خانے کی ہر چیز ہے مانگی ہوئی، دینے والا کون ہے مرد غریب و بے نوا. کہتے ہیں ان لوگوں کے کبھی کوئی بیوائیں ہیں تو ان کی کوئی زمین اپنے نام کر دی، کبھی کسی اور کے. تو کہتے ہیں آج کا بڑا اور قیصر جو ہے نا وہ تو اسی کو کہتے ہیں. مگر کہتے ہیں اصل قیصر کون ہے؟ اصل قیصر یہ فقیر ہے. اصل قیصر جو ہے نا وہ یہ اس کے پاس جو ہے کہ نہیں فقر سلطنت میں کوئی امتیاز ایسا، یہ نگاہ کی تیغ بازی وہ سپاہ کی تیغ بازی. کہتے ہیں ایک ہے فقیری وہ بھی حکمران ہے اور ایک ہے ظاہری بادشاہ وہ بھی حکمران، مگر دونوں میں فرق کیا ہے؟ یہ سپاہ کی تیغ بازی، بادشاہ کے پاس سپاہی اور تلوار ہے، اس نے دوسروں کی گردنیں تلوار کے زور سے جھکائی ہے. اور وہ جو فقیر ہے اس نے کیا کیا ہے؟ وہ نگاہ کی تیغ بازی، اس کے پاس تقوی والی نگاہ ہے، لہذا اس نے نگاہ سے لوگوں کے دل جھکا دیے ہیں. جب دل جھکا دیے تو سر بھی ان کے جھک گئے. تو نہیں فقر سلطنت میں کوئی امتیاز ایسا، یہ سپاہ کی تیغ بازی وہ نگاہ کی تیغ بازی، یہ والا معاملہ ہے. تو نگاہ فقر میں شان سکندری کیا ہے؟ کسے نہیں ہے تمنا سروری لیکن خودی کی موت ہو جس میں وہ سروری کیا ہے. بتوں سے تجھ کو امید ہے خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. اسی طرح توکل اور اعتماد مرد مومن کے اندر، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. یہ گویا کہ مرد مومن کمالی صفات کا جو ہے نا ایک جامع ہوتا ہے.
अच्छा, नंबर 4, मर्द मोमिन और तस्खीर कायनात। इकबाल के नज़दीक तस्खीर कायनात का असल अहल मर्द मोमिन है, क्योंकि तस्खीर कायनात सिर्फ इसका नाम नहीं है कि आप जो है ना चांद तारों को आप जो है ना इसकी आप तहकीक करें, बल्कि आप इसके साथ ये तहकीक करें कि चांद तारों की ये जो कारीगरी और सन्नाई है इसके पीछे कौन बैठा है। उसको अगर आपने नहीं देखा तो आपकी तहकीक तो अधूरी है। लिहाजा हमारी जदीद साइंस जो है वो तो इस तहकीक का नाम है कि उसने चांद सितारों को वो देख लिया, बस किस्सा खत्म। तो इकबाल कहते हैं कि ए अहले नजर ज़ौक़ नजर खूब है, लेकिन जो शे की हकीकत को न देखे वो नजर क्या। कहते हैं आप हकीकत तक आप नहीं गए तो ये क्या आपकी तहकीक है, आपका ये क्या फिजिक्स है और ये क्या बायोलॉजी और ये तो सारी चीज़ें तो आपकी अधूरी की अधूरी रह गई। और वो जो गालिब ने कहा कि कतरे में दजला दिखाई न दे और जुजू में कुल, खेल लड़कों का हुआ दीदई बीना न हुआ। वो तो कहते हैं कि एक शख्स, एक तजर्बाकार शख्स जो है ना, उसको तो बहुत से दरिया उन्होंने देखे हैं, उनका पानी भी उसने जो है ना चखा है, उसके सामने एक कतरा पानी ऐसे लाकर उसने वो जो ना कतरा उलिया, उसने कहा ये तो फना दरिया का पानी है। तो कहते उस एक कतरे से उसका जहन उसकी तरफ मुंतकिल हो गया। तो कहते ये असल में ये नजर चाहिए। तो इस कायनात के अंदर तहकीक करो और फिर इस तहकीक के जरिए अल्लाह तक पहुंच जाओ, ये असल में मर्द मोमिन का है। आलम है फकत मोमिन जानबाज की मीरास, मोमिन नहीं जो साहिब लौलाक नहीं है। इन्हें अगर वो मोमिन जो है ना वो अगर ये काम नहीं करता तो उसका खुद अपना काम जो है ना वो भी अधूरा है। नंबर 5, पांचवी खुसूसियत मर्द मोमिन यकीन और अमल का हसीन इम्तिजाज। यकीन और अमल, ठीक है। और इस यकीन और अमल के हवाले से अभी बातें आ भी गई। मैं बस एक शेर सुनाता हूँ, ये जो इकबाल के मिज़ार पर भी कंदा है, फारसी का शेर है। अगर ये कतरई खूंदारी अगर मुश्ते परेदारी, बेयामन बातू आमूजम तरीक़े शहबाजीरा। इकबाल कहते हैं ए मुसलमान नौजवान, और वो परिंदे से तशबीह है, अगर ये कतरई खूंदारी, अगर तुम्हारे वजूद के अंदर एक कतरई खून है, मुझे लीटर्स में खून की जरूरत नहीं, एक कतरा अगर है। और नंबर 1 चीज। और नंबर 2, अगर मुश्ते परेदारी, और अगर तुम्हारे पर जो है ना ये बहुत ज्यादा लंबे चौड़े पर नहीं, बस छोटे से मामूली से पर अगर हो, ये 2 प्रीरिक्विजिट्स अगर हो बेयामन, तो मेरे पास आओ। बातू आमूजम तरीक़े शहबाजीरा, तो मैं तुम्हें फिर बताऊंगा कि शाहबाज और शाहबाज कैसे बना जाता है। तब ये कतरे खूं, ये है यकीन, और ये मुश्ते पर, ये अगर वो चाहिए तो ये है जद्दोजहद और जिहाद, कि अगर तुम्हारे अंदर ये यकीन और ये जद्दोजहद का वाला हो तो फिर ये सारा काम जो है ना मैं आगे आपकी तरबियत करूंगा कि आगे आपने जो है ना वो क्या क्या वो करना है। और आखिरी बात नंबर 6, मर्द मोमिन कायनात की इनकलाबी हस्ती है। यानी मर्द मोमिन सिर्फ ये नहीं कि वो अभी अशार आपके सामने आए कि या वो सत अफलाक में तकबीर मुसलसल, या खाक की आगोश में तस्बीह मनाजात, वो मजहब मर्दान खुदा गा व खुदा मस, और ये मजहब मुल्ला व जमादात व नबातात। उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, काखे उमरा के दर दीवार हिला दो, गरमाओ गुलामों का लहू सोज यकी से, कुंजश के फिरो माया को शाही से लड़ा दो। जिस खेत से दहकां को मुयस्सर न हो रूजी, उस खेत के हर खूशे गंदम को जला दो। क्यों खालिक मखलूक में हाइल रहे पर्दे, पीराने कलीसा को कलीसा से उठा दो। तो ये क्या है? ये वो इनकलाबी पैगाम है जो वो अपने जो इसमें निकल कर खानकाहों से अदा कर रस्म शब्बीरी, कि फ़क्र खानकाही है फ़कत अंदूह दिलगीरी, तेरे दीन व अदब से आती है बूई रहबानी, यही है मरने वाली उम्मतों का आलम पीरी। और फारसी में वो कहते हैं कि अल्लाह ताला ने मुझसे कहा, इकबाल कहते गुफ्तंद जहानिम माँ आयाब तुम साजद, गुफ्तम के नमी साजद, गुफ्तंद के बरहम जन, बानश दरवेशी दर साज दमादम जन, चूं पुख्त शबी खुदरा बर सल्तनत जमजन। कि अल्लाह ताला ने मुझसे कहा कि इकबाल ये दुनिया के ये जो हालात है आपके साजगार हैं, ठीक है, गुफ्तन के नमी साजद। इकबाल ने कहा कि मेरे लिए तो ये साजगार नहीं, गुफ्तन के बरहम जन, तो ने कहा फिर इसको तोड़ डालो, ये जो ज़ाहिर में जो कुछ है, ये जो जुल्म है, ज़ियारती है, जो गलत निज़ाम है, इसको तोड़ डालो। तो फिर कहते हैं कि बानश से दरवेशी दरसाज व दमादमजन, इसी तरीके से अपने आप को उसके लिए वो तैयार कर दो। और आखिर बस मैं जो इस इनकलाबी नौयत के जो उनका है जावेद नामा में कि बगजरज मरगे के साजद बालहद, जहाँ की ई मरगस्त मरगे दामुदत, कि उस मौत से गुजर जाओ कि साजद बालहद जो तुम्हें लहद तक पहुंचाए, जहाँ की ई मरगस्त मरगे दामुदत,
کیونکہ اسی موت پر تو چوپائے مرتے ہیں، زمین کی طرف چلے جاتے ہیں۔ بگزرز مرگے کے سازت بالحد، زاں کے این مرگس مرگے دامدد، مرد مومن خواہد از یزدان پاک، دیگر مرگے کے برگیرت ز خاک۔ کہتے ہیں مرد مومن تو انسان سے وہ موت مانگتا ہے، اللہ سے وہ موت مانگتا ہے کہ برگیرت ز خاک، کہ اس کو خاک سے اوپر اٹھا دے۔ دیگر مرگ انتہائے راہ شوق، آخری تکبیر در جنگاہ شوق۔ وہ کہتے ہیں کہ انسان اپنا آپ کو، اپنی جان کو اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کرے۔ گرچہ ہر مرگس بر مومن شکر، مرگ پورے مرتضی چیزیں دیگر۔ کہتے ہیں اگرچہ مومن پر تو جو بھی موت اس کو آئے اس کو جو ہے نا شکر کرنا لینا چاہیے، مگر مرگ پورے مرتضی چیزیں دیگر۔ مگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے جو موت ہو، جو شہادت کی موت ان کو نصیب ہوئی، چیزیں دیگر، وہ تو کوئی اور ہی چیز ہے۔ جنگ شاہان جہاں غارت گریست، جنگ مومن سنت پیغمبریست۔ کہتے ہیں دنیا کے بادشاہ غارت گری کے لیے، لوٹ مار کے لیے لڑتے ہیں، اور جنگ مومن سنت پیغمبریست، وہ تو اسے سنت پیغمبری سمجھ کر لڑتا ہے۔ اس کے تو اپنے کوئی داعیات نہیں ہوتے، اپنی لالچ اور ہرس اور ہوس جو ہے نا یہ چیزیں تو نہیں ہوتی، وہ تو اللہ کے لیے لڑتا ہے، اللہ تعالیٰ کی دین کی سربلندی کے لیے کام وہ کرتا ہے۔ کہ حرف شوق با اقوام گفت، جنگ را رہبانی اسلام گفت۔ یعنی وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عظیم حدیث اور عظیم قول جو انہوں نے ایک تحفے کے طور پر دیا، جنگ را رہبانی اسلام گفت، کہ اس نے جنگ کو اسلام کی رہبانیت قرار دیا، کہ یہ رہبانیت جو ہے نا ایک وہ راہب ہے جو جا کر غار میں بیٹھا ہے، اور اس نے بھی جو ہے نا تہذیب نفس کے ذریعے اس نے کوئی ایک طاقت، روحانی طاقت حاصل کر لی۔ اب اس روحانی طاقت کا مصرف کیا ہے، اس کو کہاں صرف کرے، وہاں کوئی مصرف نہیں، بس وہ غار ہی میں اس طاقت کو وہ جو ہے نا وہ زنگالود ہو رہی ہے۔ لیکن ایک مسلمان جو ہے اس کو جو ہے جنہیں نفس پر جب اس نے قابو پا لیا، جو روحانی طاقت حاصل ہو گئی، یہ کہتے ہیں اس کو میدان میں باطل خلاف اس طاقت کو جو ہے نا وہ کرو۔ تو کہتے ہیں کہ یہ اصل رہبانیت جو ہے نا وہ یہ کہ آپ نے دنیا کی چیزوں سے آپ نے کم پر قناعت کر لیا، جو کچھ آپ کے پاس آیا اس کو آپ نے باطل کے خلاف استعمال کر لیا۔ تو یہ چند خصوصیات ہیں جو مرد مومن کے حوالے سے اقبال کے کلام میں سے ہم نے پڑھا کہ وہ اس کا کس قسم کا نقطہ نظر رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے اندر یہ بتمام و کمال یہ صفات پیدا کر دے، ہمیں قرآن کا، حدیث کا اور اپنے اسلاف کا عاشق بنا دے۔ ہم قرآن کو دل جمی کے ساتھ پڑھیں، سمجھیں، اس پر عمل کریں، اور اس کو جو ہے نا اس کے اندر جو نظام عدل دیا گیا ہے اس کو ہم قائم کرنے کی جد و جہد کریں۔ حدیث کے ساتھ ہمارا شغف ہو، اسلاف امت کے ساتھ ہمارا رابطہ ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اس کی بیش از بیش توفیق عطا فرمائے۔ آخری بات امیر محترم نے جو کل فرمائی تھی کہ ہر ایک جو ہے نا اس کے جو کی نقطہ ہوتا ہے، تو میرے اس کا یہ جو آپ کے سامنے بات آ گئی، نمبر 1 یقین اور نمبر 2 جہاد۔ یقین جمع جہاد، یعنی اقبال کے مرد مومن کا وہ جو خلاصہ ہے، اور یہ چیز صورت حجرات کی آیت انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک هم الصادقون، کہ ایک طرف جو ہے نا یقین ہے اور دوسری طرف جذبہ عمل ہے جو ہے نا، تو ایمان کو یقین کی حد تک پہنچاؤ، عمل کو جہاد تک پہنچاؤ۔ یقین اور جہاد جو ہے یہ ہمارا اصل سرمایہ ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔